جس وقت اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن جب صحابہ کو دیا، وہ جس شکل میں اللہ رب العزت نے اتارا وہ صرف صورتوں کی شکل میں تھا، صرف صورتوں کی شکل میں تھا، اور اس وقت قرآن کی جو ترتیب تھی وہ صرف صورتوں کے لحاظ سے تھی، صورتوں کے اعتبار سے تھی، اس کے علاوہ کوئی ترتیب باقی نہیں تھی۔ آج جو ہمارے سامنے قرآن کا نسخہ موجود ہے اور اس میں 30 پارے ہیں اور ہر پارے کے اندر ہر پارے کے اجزاء ہیں، پاؤ پارا، آدھا پارا، پون پارا، تو اس طرح کے اجزاء جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پہنچایا، یہ ترتیب اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت صرف صورتوں کی ترتیب تھی، صورتوں کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے اپنے اپنے معمول تھے، اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے شوق کے اعتبار سے، کوئی کچھ صورتوں کی تلاوت کرتا، کوئی کچھ صورتوں کی تلاوت کرتا، اس طرح سے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہوتا کہ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، غور و فکر کے ساتھ کیا جائے، اور قرآن کی تجوید کے، قرآن کو پڑھنے کے جو اصول قرآن نے دیے ہیں کہ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اظہار کرنا ہے، ان تمام اصول کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض حضرات کے اندر یہ شوق اور یہ ذوق بہت اعلیٰ معیار کا تھا اور بہت زیادہ تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک دن میں ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک مہینے میں ایک بار قرآن کا ختم کرو۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اندر اس سے زیادہ کی ہمت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، مہینے میں 2 بار ختم کر لیا کرو۔ اس کے بعد ان صحابی نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہینے میں 3 بار ختم کر لیا کرو، یعنی ہر عشرے میں، ہر 10 دن میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، ہفتے میں 1 مرتبہ ختم کر لیا کرو، ہر ہفتے کو 1 مرتبہ قرآن کی تکمیل کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو تم 3 دن میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے کم میں نہیں، 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کر لیا کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہدایت فرمائی، ایک اصول بیان کیا جو ہر عمل میں ہم سب کے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کام اتنا کرو کہ جس کو نبھا سکو اور ہمیشہ کر سکو، کام اتنا آپ اس کو عمل میں لاؤ۔ اس حدیث کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، خیر الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر پابندی کی جائے، جس پر مداومت کی جائے اور تسلسل کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو، مختصر ہو لیکن پابندی۔ بعض اوقات آدمی وقتی جوش میں کوئی کام شروع کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس میں ڈھیل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس پر معمول برقرار نہیں رہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ
یہ تلقین ہوتی تھی کہ کام اتنا کیا جائے جس کو آدمی پابندی کے ساتھ کر سکے اور ہمیشہ اس پر اپنا معمول بنا سکے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ تلاوت اتنی کرو جتنی روزانہ کر سکو. قرآن کو پڑھنے کا معمول ایسا بناؤ کہ روزانہ اس معمول پر تم عمل پیرا ہو سکو. ایسا عمل اللہ کو محبوب نہیں کہ آپ ایک دن میں تو 5 پارے پڑھ لیں اور 5 دن تک قرآن کو کھول کر نہ دیکھیں. ایسا عمل اللہ کو محبوب نہیں. گرچہ ان 5 پاروں کے پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت ضرور عطا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر حرف پر اللہ رب العزت نے قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی ہیں. لیکن ان 5 پاروں کے پڑھ لینے کے بعد وہ جو 5 دن بغیر قرآن کی تلاوت کے گزرے وہ بہتر ہوتا کہ ان 5 پاروں کو ان 5 دنوں میں تقسیم کر دیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے. اس لیے بعض صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ بعض تو 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت، قرآن کے پڑھنے کا آپ کا معمول تھا. بعض صحابہ ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، بعض صحابہ ایک عشرے میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کا 1 مہینے کا بھی معمول تھا کہ وہ 1 مہینے میں قرآن کے 30 حصے کر کے وہ روزانہ ایک حصہ پڑھ کر کے قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو 30 حصے ہوئے ہیں قرآن کریم کے، جو 30 پاروں کے نام سے 30 حصے ہوئے ہیں، یہ 4 یا 5ویں صدی میں جا کر کے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے اس وقت یہ جو قرآن کے پاروں کے نام آج ہمیں ملتے ہیں، الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا البر، ان کا وجود اس وقت نہیں تھا. صحابہ نے اپنے اعتبار سے قرآن کے 30 حصے کیے تھے اور وہ اس طرح سے قرآن کریم کو 30 دن میں ختم کر لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، شہید ہیں، اور جس ظلم کے ساتھ، جس درد کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں چند ظالمانہ شہادتوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی نام آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں کہ 2 بیٹیوں کے ایک کے بعد ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے داماد بنے، اور پھر خلیفہ راشد ہیں، اسلام کے 3رے خلیفہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کی خلافت کا جو منصب ملا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا. تیسری بات یہ کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، یعنی ان 10 صحاباؤں میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہے کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں اور آپ مغفور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا. تو اس واسطے سے بھی، ان تمام نسبتوں کی وجہ سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، اور آپ کا شمار اکابر صحابہ میں یعنی جلیل القدر صحابہ میں ہوا کرتا تھا. آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، ایک ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی ایسی مقبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کو اتنی اہمیت ملی کہ آج آپ جو قرآن کی منزلیں دیکھتے ہیں، قرآن میں کتنی منزلیں؟ 7 منزلیں. وہ جو منزلیں ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ نساء کے آخر تک پہلی منزل، اسی طرح سے سورہ مائدہ سے لے کر کے سورہ توبہ کے آخر تک دوسری منزل، سورہ یونس سے لے کر کے سورہ نحل کے آخر تک تیسری منزل، سورہ بنی اسرائیل سے لے کر کے سورہ فرقان تک چوتھی منزل، سورۃ الشعراء سے لے کر کے سورہ یاسین تک 5ویں منزل،
سورہ والصافات سے لے کر کے سورہ قاف سورۃ الحجرات تک 6ٹی منزل اور سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کی 7ویں منزل آپ جو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں یہ وہ منزلیں ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا. پہلے دن آپ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ نساء تک پڑھتے, اس کے دوسرے دن سورہ مائدہ سے لے کر کے سورہ توبہ تک پڑھتے. اس طرح سے روزانہ آپ ایک منزل کو ختم کیا کرتے تھے. یہ آپ کے پڑاؤ تھے, یہ آپ کی تلاوت کا ایک معمول تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس معمول کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ قرآن کی 7 منزلوں کے نام سے پوری دنیا میں آج یہ مشہور ہے. اور کوئی اگر ان منزلوں کو یاد رکھنے کا شوق رکھتا ہو, اس کے اندر اس بات کا جذبہ ہو کہ مجھے یہ منزلیں صورتوں کے ساتھ یاد ہو جائیں کہ کس کی صورت سے کون سی منزل شروع ہوتی ہے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. ایک لفظ اگر یاد کر لیا جائے تو یہ 7 کی 7 منزلیں یاد ہو سکتی ہیں. فمی بشوق, فا سے سورہ فاتحہ, میم سے سورہ مائدہ, با سے یا سے سورہ یونس, با سے سورہ بنی اسرائیل, اور شین سے سورۃ الشعراء, واو سے سورہ والصافات اور قاف سے سورہ قاف. بڑے آسان طریقے سے ان منزلوں کو یاد کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ منزلیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا معمول تھا. آپ اس طرح سے قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن کریم کو مکمل کر دیا کرتے تھے. اب یہ جو منزل نام رکھا گیا ہے, منزل کا اصل معنی تو پڑاؤ کے ہیں, ٹھہرنے کے. اسٹیشن کو بھی منزل کہا جاتا ہے, اور کسی مسافر کے جو انتہا کا مقام ہوتا ہے جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے اس کو بھی منزل کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ منزل نام رکھنے کی کئی وجہ ہیں, جس میں سے 2 اہم وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں ہر انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل منزل تو وہ آخرت, کہ اس کو اپنی آخرت بنانی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسے اعمال کرو گے, جس طرح کی یہاں پر کھیتی کرو گے وہاں پر اسی طرح سے کاٹو گے اور اسی طرح کی جزا پاؤ گے. تو ہر منزل پر انسان کو یاد آ جائے کہ آپ کی منزل اللہ رب العزت نے آخرت بنائی. یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے, چند ساعتوں اور چند لمحوں کا کھیل ہے. اس کے بعد ہر انسان کو جہاں پیش ہونا ہے وہ آخرت کا دن ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے. تو ہر منزل پر انسان کو اصل منزل یاد آتی رہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تلاوت کا معمول منزل نام رکھا. دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے, اور اس کو حدیث شریف میں بھی فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے, رحم اللہ الحال المرتحل, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتے ہیں کہ جو سفر کرنے کے بعد اپنے سفر کو مکمل کر لے, کجاوا اتارے, زین اتارے, اور جو سفر کے لوازمات ہوتے ہیں وہ سب اتارے, کچھ دیر آرام کر لینے کے بعد دوبارہ سے اپنے سفر کو شروع کر دے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتے ہیں, اس پر رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ حال مرتحل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے, سورہ ناس میں جا کر کے اس کا قرآن ختم ہو جاتا ہے, اور پھر دوبارہ سے وہ قرآن کو ختم کر لینے کے بعد دوبارہ سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے الف لام میم سے لے کر کے, تو اللہ رب العزت اس شخص پر رحم فرماتے ہیں, اس شخص کے ساتھ بھلائی کا, خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں رمضان کے موقع پر جب حفاظ قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں تو وہ سورہ ناس پر نہیں رکتے ہیں. جب قرآن کا ختم ہوتا ہے تو سورہ ناس پر نہیں رکتے ہیں, بلکہ وہ الف لام میم سے دوبارہ قرآن کریم کی ابتدا کر دیتے ہیں. اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہاں پر جا کر کے وہ سانس لیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح سے کرنا کہ قرآن مکمل ہو جائے اور دوبارہ سے قرآن کو اسی وقت شروع کر دیا جائے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا معمول بھی یہی تھا. جب آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے
تو دور کے مکمل ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے. تو حفاظ جو یہ عمل کرتے ہیں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت انسان کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود پر ہمکنار کرنے والی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے.